الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں اور تشبیہات پیش کی ہیں۔ مومنوں کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث میں بھی، منافقوں کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور احادیث میں بھی، کفار و مشرکین کی بھی مثالیں پیش کی گئی ہیں، جنت اور جہنم کی بھی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب کوئی پھل ہے جس پھل کے بارے میں آپ کو واقفیت نہیں ہے کہ یہ پھل کیسا ہے، آپ کو کہا جائے کہ یہ پھل ویسا ہے جیسے سیب ہوتا ہے، تو سیب تو ہمارا پورا ہندوستان ہی کیا پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ تو ایک چیز جس سے آپ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ ویسی چیز ہے جیسے کہ سیب ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی شکل و صورت کیا ہو سکتی ہے۔ کوئی رنگ ہے جس رنگ کو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، کس رنگ کی چیز ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ لال رنگ ہے جیسے کہ خون ہوتا ہے، بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم نے بھی تشبیہات پیش کی ہیں اور تمثیلات پیش کی ہیں، یعنی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں مثالوں میں سے، سینکڑوں تشبیہات میں سے ایک تشبیہ اور مثال یہ بھی ہے، المؤمن مرآۃ اخیہ، کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، جب اس کے اندر وہ کوئی عیب دیکھتا ہے، کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کی درستگی کر دیتا ہے۔ یقیناً مثال بہت اہم ہے، بس ضرورت یہ کہ ہم اس مثال کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عملی زندگی میں ہم اسے اتاریں۔ ایک انسان باتیں بہت جانتا ہے، لیکن عملی دنیا میں عمل کا فقدان ہوتا ہے تو اس علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ مثال کو سمجھانے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے اچھی طرح کہ ہم اور آپ عہد نبوی سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، خرابیاں اور برائیاں اتنی ہی عام ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا، جس کو خود نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے، ان کے بعد آئیں گے۔ تین زمانوں کے افضلیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمجھیے ضمانت دے دی ہے۔ ایک تو عہد نبوی ہے جسے ہم عہد صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک عہد تابعین ہے اور تیسرا عہد تبع تابعین ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم عہد نبوی سے جتنے قریب ہوں گے یقیناً اچھائیاں زیادہ رہیں گی، اور عہد نبوی سے ہم جتنے دور ہوتے چلے جائیں گے اچھائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، برائیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا شریعت کے جو مامورات ہیں، جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے اگر تم لوگوں نے 10% بھی چھوڑ دیا تو تمہاری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی تمہاری۔ اور فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی صحابہ کرام سے کہا کہ 10% بھی چھوڑ دو گے یا چھوٹ جائے تو تمہاری گرفت ہوگی اللہ کے نزدیک۔ اور فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 10% عمل کر لیں گے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ یعنی ایک زمانے میں 10% چیزیں چھوٹ جا رہی ہیں تو انسان گرفت میں آ جا رہا ہے، پکڑ میں آ جا رہا ہے کہ تو نے اسے کیوں چھوڑا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10% کر لے گا آدمی، 90% چھوٹ جائے گی تب بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں جب برائیاں عام ہوتی ہیں تو اس زمانے میں اچھائی پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جب ماحول اچھائی کا ماحول ہو تو اچھائی پر عمل کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آپ مدرسے کی 4 دیواری میں رہتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، غیر محرم پر نگاہیں نہ پڑیں آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو کو ایجوکیشن کا ماحول نہیں ہے، وہ مخلوط تعلیم کا ماحول نہیں ہے، وہاں جنس ہے یا کہیں گرلس ہے، مخلوط تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا آسان رہتا ہے، ہماری نگاہیں بھی زنا سے محفوظ رہتی ہیں اور ہم 5 وقتہ نمازی بھی رہتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے ماحول میں چلے جائیں، ایسی فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہو، ایسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو، ایسے اسکول اور کالجز میں آپ جاب کر رہے ہو جہاں نمازی نہ ہو، ایسے ماحول میں آپ نماز پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہوگی اور ثواب بھی یقیناً بہت ملے گا آپ کو۔ آپ کو ایجوکیشن کے ماحول میں رہتے ہیں لیکن آپ کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، کسی غیر محرم پر آپ کی نگاہ نہیں پڑتی۔ ایسے ماحول میں اگر آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تو یقیناً اس ماحول کے مقابلے میں اس ماحول کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اور سمجھایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10% عمل کر لیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، غالباً حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث تھے، ان کے بارے میں ان کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ جوانی کے عالم میں جب عنفوان شباب ان کا تھا اور انتہائی خوبصورت تھے، اس وقت کسی غلط کام میں ملوث ہونے کا خطرہ ہوا تو انہوں نے جھٹک دیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ اس خیال سے پاک ہو گئے۔ لیکن وہی امام نسائی علیہ الرحمہ جو اپنی عمر کے ڈھلتے ہوئے مرحلے میں جاتے ہیں، پھر اسی برائی کا خیال آتا ہے اور اس برائی کو جتنی جلدی جھٹک دینا چاہیے اتنی جلدی جھٹک نہیں پاتے ہیں۔ وہ انہیں بہت فکر مندی ہوتی ہے کہ جو جوانی کا موقع ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں پوچھے گا ان شباب فی معاملہ، کہ ذرا بتاؤ تو نے جوانی میں کون سا کارنامہ انجام دیا تھا۔ جوانی جو ہوتی ہے وہ کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، جوانی کی خاص فضیلت بھی ہے اور جوانی میں عبادت کرنے کا خاص مزہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت امام نسائی علیہ الرحمہ کو فکر مندی لاحق ہو گئی کہ جب جوانی تھی تو ہم نے اس گناہ کو جھٹک دیا اور عمر جب ڈھل رہی ہے گناہ ذہن میں آ گیا، جلدی ذہن سے جا نہیں رہا ہے۔ بہت فکر مند تھے، اسی فکر مندی کے عالم میں انہیں نیند آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پوچھا نسائی کیوں پریشان ہو؟
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی بات ہے، گناہ کرنے کا جو زمانہ تھا، جوش و ولولی کا زمانہ تھا، ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا، ذہن سے ہٹا دیا، اور جب گناہ کرنے کے لائق نہیں ہوں تو ذہن میں خرافات آ رہے ہیں، جتنی جلدی جھٹکنا چاہیے جھٹک نہیں پا رہا ہوں، ختم نہیں کر پا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نسائی، تیری جوانی کا جو عالم تھا نا وہ میرے زمانے سے قریب زمانہ تھا، اور تم جب ادھیڑ عمر کو پہنچے ہو میرے زمانے سے فاصلہ ہو چکا ہے۔ یہ سمجھو کہ میرا زمانہ یہ ہے، تمہاری جوانی یہ ہے، میرے زمانے سے قریب ہو، میرے زمانے کا اثر تھا۔ تم جب عمر کے مرحلے میں پہنچا، آخری مرحلے میں، تیرا زمانہ اتنا ہو گیا، میرے زمانے سے جتنا دور زمانہ ہوتا جائے گا اچھائیاں کم ہوتی جائیں گی، برائیاں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ سمجھنے کی بات ہے دوستو۔ خیر، میں نے یہ بات آپ کو بطور تمہید کہی، اور پھر ایک بات یہ کہتا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے کہ معصوم انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، گناہوں سے پاک، کوئی گناہ نہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ دنیا کا کوئی فرد ہو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے، کوئی فرد بھی انبیاء کرام کے علاوہ وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، ابھی زندگی ہے نا۔ لیکن ایک اللہ والے سے اگر غلطی ہوتی ہے، جسے اللہ کی قربت نصیب ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے اور ہوتا ہے اے الہ العالمین غلطی ہو گئی، معاف فرما دے، پتہ نہیں اگلے لمحے زندگی رہے بھی یا نہ رہے۔ ہمارا آپ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، لگتا ہے کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہے کہ ابھی 24 گھنٹے میں آپ کا انتقال نہیں ہونا ہے۔ گناہ ہونے کے ساتھ فوراً رجوع ہونا چاہیے، یہ مومن کی ایک صفت ہے، جس کے اندر ایمان جتنا کامل ہوگا وہ اتنے جلدی ہی اللہ سے رجوع ہوگا، اور جس کے اندر گناہ جتنا زیادہ کرنے کی آمادگی ہوگی اور ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ توبہ کرنے میں اتنا ہی ٹال مٹول کرے گا۔ کر لیں گے، رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں کر لیں گے، شب قدر میں کر لیں گے۔ ارے بھائی رمضان کیا، آپ یہاں سے اٹھ بھی سکیں گے نہ سکیں گے پتہ نہیں، اور رمضان کا انتظار کر رہے کہ توبہ کر لیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیے آپ اچھی طرح کہ عہد نبوی سے زمانہ جتنا قریب ہوگا اس میں برائیاں کم ہوں گی، عہد نبوی سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا، برائیوں کی فیصد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات، انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں، لیکن ایک آدمی ہمیں میں سے ہم جیسا انسان ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اسے ہم کہتے ہیں بزرگ ہے۔ آخر اللہ کا ولی وہ کیسے ہو گیا؟ ہم بھی تو اسی جیسے آدمی ہیں، ہم بھی کھاتے وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کماتے وہ بھی کماتے تھے، وہ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے؟ اور ہم ایسے ویسے کیسے رہ گئے؟ اللہ کے ولی وہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ان احکامات کو مانا جن احکامات کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، ان احکامات سے وہ رکے رہے جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا تھا، اور غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے، لوگوں سے کوئی معاملہ بگڑا فوراً لوگوں سے معافی تلافی کر لی، اور جیسے پہلے تھے ویسے دھلے دھلائے ہو گئے، اس لیے وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اس تمہید کے بعد مختصر گفتگو یہ کرنی ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ المؤمن مرآت اخیہ، اور دوسری روایت میں المؤمن مرآت المؤمن اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، کہ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ کی طرح ہے، مومن کے لیے آئینہ کی طرح ہے، جب اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کرتا ہے۔ مومن کو مومن کے لیے آئینہ کیوں کہا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ مومن کو مومن کے لیے دیوار کی طرح کہا گیا ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایک دوسرے کے لیے اینٹ کی طرح، دیوار کی طرح ہے،
جس طرح اینٹ سے اینٹ چپکی رہتی ہے اور دیوار تیار ہوتی ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح متحد رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں کہا گیا مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے محبت میں، پیار میں، رحم و کرم میں، شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ درد جو ہے سر میں ہوتا ہے لیکن نیند نہیں آتی، تکلیف آنکھ میں ہوتی، نیند نہیں آتی ہے، کانٹے پاؤں میں چبھتے، نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مومن مومن کی طرح اس طرح ہے، مومن مومن کے لیے اس طرح ہے، بہت ساری مثالیں دیے۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے المؤمن مرآۃ اخیہ، یا المؤمن للمؤمن کالمرآۃ، یا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ۔ کیا مطلب اس کا؟ دوستوں میں مختصراً آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ وقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آئینہ جو ہوتا ہے، جو آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو آئینہ آپ کی اچھائیاں بھی آپ کو بتائے گا، آپ کی برائیاں بھی آپ کو بتائے گا۔ آئینہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو تیرا پورا چہرہ صاف ہے، خوبصورت ہے، لیکن تیری پیشانی پہ کوئی کالا دھبا لگا ہوا ہے۔ آئینہ آپ دیکھیں گے تو آئینہ بتائے گا کہ دیکھو تیری داڑھیاں بہت سلیقے سے ہیں، لیکن تیری مونچھ کے بال بڑھے ہوئے ہیں اور مونچھ کے بال کتروانے چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ ہمیں ہماری اچھائیاں، خوبیاں بھی بتاتا ہے اور ہماری کوتاہیاں بھی بتاتا ہے۔ ایک مومن کو دوسرے کی اسی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے اندر اچھائی دیکھیں تو بتائیں ماشاءاللہ بہت نمازی، اللہ کا فضل ہے، اللہ مزید آپ کو نماز کی توفیق دے، ماشاءاللہ بہت سخی ہے، اللہ تعالیٰ مزید سخاوت کی توفیق دے، ماشاءاللہ آپ کے اندر شرافت ہے، اللہ مزید آپ کو شریف بنائے۔ اور اگر کوئی کمی ہے تو دھیرے سے کہہ دیں آپ آدمی تو بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، دھیرے سے کہیں، سب کے سامنے نہیں۔ آپ کہیں آدمی تو بہت اچھے ہیں، آپ کا نام بھی اچھا ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے، لیکن آپ سے میں نے گفتگو کی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی اچھائی بھی بتائی اور اس کی برائی بھی بتائی۔ آئینہ کی یہی خوبی ہے کہ اچھائی برائی دونوں بتاتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ہمیں لوگوں کی برائیاں بہت نظر آتی، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، لیکن ہم جب کہتے ہیں وہ ایسا تو کم از کم 3 انگلیاں کہتی ہیں کہ ذرا اپنے کو بھی دیکھ لو تم کیسے ہو۔ ہم نے کہا وہ ایسا، یہ انگلیاں کریں اپنے کو دیکھو تم کیسے ہو۔ ہمیں لوگوں کی برائیاں بہت نظر آتی ہیں اور اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ نہیں، ایک مومن اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے، اسے اپنے بھائی کی اچھائی کی بھی تعریف کرنی ہے اور اگر برائی دیکھے تو اصلاح کی نیت سے اسے برائی کو بھی بتانا ہے۔ ایک آئینہ جو ہوتا ہے، آئینہ دوسروں سے چیخ کر اور چلا کر آپ کے چہرے کو، داغ کو نہیں بتائے گا۔ آئینہ یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے فلاں آدمی نے چہرہ دیکھا تھا، میرے اندر اس کے چہرے میں یہ عیب تھے۔ آئینہ بتاتا نہیں ہے، آئینہ دیکھنے والے کو بتاتا ہے۔ ایک مومن کی مثال ایسی ہے آئینے کی طرح کہ وہ کسی کے اندر عیب دیکھے دوسروں کو نہ بتائے، دوسروں سے تذکرہ نہ کرے۔ آئینہ آپ نے دیکھا تھا، آپ کے چہرے پر گندگی تھی، آپ ہٹ گئے، دوسرا آدمی آیا، آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تم سے پہلے زید آیا تھا، اس کا چہرہ بہت گندا تھا، نہیں بتائے گا۔ اس نے زید کو بتایا ہے۔ مومن کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ جس کا عیب ہے اس سے بتائے، سلیقے سے بتائے، اصلاح کی نیت سے بتائے، دوسروں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آئینہ کسی چیز کو محفوظ نہیں رکھتا ہے، آئینہ کسی چیز کو محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ جو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ چیز اس کے سامنے رہتی ہے، آدمی ہٹ گیا، چیز ختم ہو گئی۔ ہمیں کسی کی عیب کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے، آئینہ کسی کی برائی کو اپنے میموری میں، ذہن و دماغ میں نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے کسی بھائی کی برائی کو ذہن و دماغ میں نہیں رکھنا چاہیے۔
ایک مومن آئینے کی طرح اپنے بھائی کے لیے، آئینہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جو داغ ہوگا آئینہ وہی داغ بتائے گا، ایسا نہیں کہ آئینہ بڑھ کے بتا دے۔ لیکن ایک مومن دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اپنے بھائی کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ مومن اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ تو جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ تو جو حقیقت ہے وہ بتاتا ہے۔ آئینہ عیب کو دیکھنے کے بعد غیبت نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اور اب غیبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے دوسرا مومن آئینے کی طرح ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ غیبت نہیں کرتا، آئینہ شکوہ و شکایت نہیں کرتا، آئینہ اپنے ذہن میں کوئی چیز بیٹھا کے نہیں رکھتا، آئینہ بعد میں آنے والے کے لیے پہلے کی کمی اور پہلے کے نقصانات اور پہلے کی خامیوں کو بیان نہیں کرتا۔ آئینہ ہمیں ہماری اچھائی بھی دکھاتا ہے، ہماری برائی بھی دکھاتا ہے۔ دوستو اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی، المؤمن مرآت اخیہ، مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، تو ہمیں اس مثال کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے اتارنا چاہیے۔ اگر ہم نے تقریر سن لی، دامن جھاڑ کے اٹھ گئے، تو آپ کے آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، میرے بیان سے بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا میرے بیان سے فائدہ تو مجھے ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کو بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنے حصے کا ثواب نکال لیے، ہم کو ثواب سے دور کر دیے۔ نہیں، نکال نہیں رہا ہوں میں حدیث کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، قرآن کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، بلکہ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں سبوں نے دعوت کے کام میں پوری طاقت لگا دی، لیکن ایمان لانے والے چند افراد تھے۔ ذرا یہ بتائیے کہ ان کو ان کی محنتوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ تو میں بیان کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اگر میں مخلص ہوں یقیناً مجھے تو اپنے بیان کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے عمل نہ کیا، عمل کا شوق نہ رہا، تو آپ کو تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔